اگر وہ تیری سنے تو تو نے اپنے بھائی کو پا لیا۔ مسیح میں میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آپ سب کو زباریہ کنزا کا سلام۔ 14 اگست بدھ کا دن ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس بمطابق مقدس متی اس کا 18واں باب 15ویں آیت سے لے کر 20ویں آیت تک۔ پس اگر تیرا بھائی گناہ کرے تو جا اور اسے علیحدگی میں سمجھا۔ اگر وہ تیری سنے تو تو نے اپنے بھائی کو پا لیا، اور اگر وہ نہ سنے تو ایک یا دو شخص اپنے ساتھ لے، تاکہ ہر ایک بات 2 یا 3 گواہوں کے منہ سے ثابت ہو جائے۔ اگر وہ ان کی بھی نہ سنے تو کلیسیا سے کہہ، اور اگر وہ کلیسیا کی بھی نہ سنے تو اسے مشرک اور محصل کے برابر جان۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کچھ تم زمین پر باندھو گے وہ آسمان پر بندھا رہے گا، اور جو کچھ تم زمین پر کھولو گے وہ آسمان پر کھلا رہے گا۔ پھر میں تم سے کہتا ہوں، اگر تم میں سے 2 شخص زمین پر اتفاق کریں تو وہ جو کچھ مانگیں گے وہ میرے باپ سے جو آسمان پر ہے حاصل کریں گے، کیونکہ جہاں 2 یا 3 میرے نام پر فراہم ہوں وہاں میں ان کے درمیان ہوں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو، آمین۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ خوش پرسے ایرک سلویسٹر آج کی تلاوتوں پر دھیان و گیان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ عزیز مومنین، آج کی پہلی تلاوت حزقیال نبی کی کتاب سے لی گئی ہے، جہاں خدا کے فرشتوں کو تاکید کی جاتی ہے کہ اس شہر کو تباہ و برباد کر دیں، جس کے بارے ان کی ذمہ داری تھی کہ نگہبانی اور حفاظت کریں۔ ہلاک کرنے والے فرشتوں میں سے ایک کا خصوصی بیان ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ان 6 جیسا نہیں بلکہ ان کے درمیان تھا۔ یہ آدمی کاہنوں کی طرح کتانی لباس پہنے ہوئے تھا، اور اس کی کمر پر لکھنے کی دوات تھی۔ اسے اس دوات کو استعمال کرنا تھا جیسے دوسرے 6 آدمیوں کو خون ریز ہتھیار استعمال کرنا تھے۔ ایک رائے ہے کہ یہ شخص باحثیت درمیانی یسوع مسیح کی نمائندگی کرتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کو خدا کے انصاف کی آتشی تلوار سے بچاتا ہے۔ کتانی لباس پہنے ہوئے مرد کو ذمہ داری دی گئی کہ دیندار اور خدا پرست بقیہ کو عام تباہی اور ہلاکت سے محفوظ کر لے۔ جو لوگ گناہ میں رہتے ہیں اور اصلاح پذیر ہونا نہیں چاہتے، وہ اپنے گناہ میں ہلاک ہوتے ہیں۔ خدا کے گھر کی توہین کرنے والے اور غضب ڈھانے والے خدا کی محبت کا تجربہ نہیں کر سکتے۔ اگر انسان توبہ کریں، دعا مانگیں اور نیکی اور پاکیزگی کی زندگی بسر کریں تو یقیناً خدا کی رحمت ان پر ہوگی۔
عزیز مومنین، آج کی دوسری تلاوت مقدس متی کے مطابق انجیل سے لی گئی ہے، جہاں خداوند یسوع مسیح نے شاگردوں کو خبردار کیا کہ ٹھوکر نہ کھلائیں۔ اب وہ انہیں ہدایات دیتا ہے کہ جب انہیں ٹھوکر کھلائی جائے تو انہیں کیا کرنا چاہیے۔ بعض اوقات انسان کے اندر ہی اندر رہنے والے زخم انتہائی خطرناک ہوتے جاتے ہیں۔ اگر تیرا بھائی گناہ کرے تو اسے علیحدگی میں سمجھا۔ اگر وہ نہیں سنتا تو ایک دو آدمیوں کو اپنے ساتھ لے جا تاکہ وہ اسے سمجھائیں۔ اگر وہ ان کو بھی سننے سے انکار کرے تو کلیسیا سے کہہ فوراً مقدمہ دائر نہ کر۔ اگر وہ کلیسیا کی نہ سنے تو اسے غیر قوم کے برابر جان۔ اس سے تعلق بے شک توڑ دے، لیکن انتقام لینے کی کوشش نہ کرنا۔ عزیز مومنین، مسیحائی تعلیم بہت اعلیٰ ہے، جس میں بدلہ لینے کا تصور تک نہیں۔ بعض لوگ تو یہ خیال کرتے ہیں کہ ان سے خطا یا غلطی سرزد ہو جائے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بعض لوگ اپنی کمزوریوں اور خامیوں کو دیکھنا بھی نہیں چاہتے اور نہ ہی اپنی اصلاح چاہتے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ انہیں بتایا جائے جہاں غلطی بڑی ہو اور وہ شخص سننے اور سمجھنے والا ہو، وہاں ہمیں عاجزی اور فروتنی سے بتانا چاہیے۔ مسیحی مذہب کی یہ خوبی ہے کہ گناہ گاروں کو توبہ کی طرف لایا جائے۔ ہمیں نیکی کرنے میں ہمت نہیں ہارنی چاہیے، اور جہاں نرمی سے کام نکل آئے تو کسی صورت بھی سختی نہیں کرنی چاہیے۔ خدا کے پاک کلام میں بہت سے وعدے ہیں کہ ایمان سے مانگی ہوئی دعا کا جواب ضرور ملے گا، لیکن یہاں اجتماعی دعا کی خاص حوصلہ افزائی کی گئی ہے۔ ایوب کی کتاب کے 42ویں باب کی 10ویں آیت میں مرقوم ہے، خداوند نے ایوب کی اسیری کو بدل دیا، اس وقت نہیں جب اس نے اپنے لیے دعا مانگی، بلکہ اس وقت جب اس نے اپنے دوستوں کے لیے دعا کی جنہوں نے اس کے خلاف گناہ کیا تھا۔ عزیز مومنین، آج ہم 77واں یوم آزادی منا رہے ہیں۔ آئیں آج اپنے وطن عزیز پاکستان کی سلامتی، بقا اور خوشحالی کے لیے دعا کریں کہ پیارا خدا اس ملک میں امن و سلامتی کی فضا قائم کرے، مسیح خداوند کے وسیلے سے، آمین۔